السلام علیکم، شرائط دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ 27ویں آئینی ترمیم سینٹ سے بھی منظور ہو گئی اور اب یہ جائے گی صدر کے پاس، اور صدر جیسے ہی اس کی منظوری دیں گے تو اس کے بعد یہ نوٹیفائی ہو جائے گی اور پھر پروسیس شروع ہوگا وفاقی آئینی عدالت کی تشکیل کا۔ چیف جسٹس کون ہوگا، اس میں جج صاحبان کون ہوں گے، اور کابینہ کا اجلاس بھی جاری ہے جس میں ججز ایکٹ، ججز کی تعداد کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی تفصیلات نوک پلک درست کی جائیں گی۔ تاہم اسی دوران میں جیسا کہ مختلف خطوط لکھے جا رہے ہیں جج صاحبان کی جانب سے، تو اب ایک اور خط منظر عام پر آیا ہے، اور یہ خط منصور علی شاہ، عطر من اللہ، اور پھر اس کے بعد اب جو خط آیا ہے یہ جیسے صلاح الدین پنور جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، ان کا خط آیا ہے۔ جیسے صلاح الدین پنور وہی جج ہیں جب مخصوص نشستوں کا کیس اختتامی مرحلے کے اوپر تھا تو حامد خان صاحب نے جو اعتراضات کیے تو ان اعتراضات کو بنیاد بنا کر وہ مخصوص نشستوں کے کیس سے الگ ہو گئے تھے، اور اب جہاں دو خطوط آئے ہیں وہیں پہ صلاح الدین پنور جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے وہاں سے یہ خط آیا ہے۔ اس خط کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے، چلیں وہ انہی کی زبانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ بھی اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مختلف چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، لیکن ہم نے اپنے ذرائع سے جب چیک کیا تو ہمیں یہ پتہ لگا کہ سارے جج ایک دوسرے سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ کون استعفیٰ دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے، تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ تو صلاح الدین پنور صاحب کے خط کی جانب آتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے خط کا عنوان ہے جیسے صلاح الدین پنور، سپریم کورٹ آف پاکستان، اسلام آباد، 13 نومبر 2025۔ 2 صفحات کا خط ہے، مختصر سا خط۔ اس میں اس کا عنوان ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم اور عدلیہ کی آزادی، اور یہ جو مخاطب ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ضیاء آفریدی ہیں۔ جیسے صلاح الدین پنور لکھتے ہیں کہ میرے فاضل چیف جسٹس صاحب، میں یہ خط احتجاج کے طور پر نہیں بلکہ اپنے فرض کے طور پر لکھ رہا ہوں، وہ فرض جو ہر اس جج پر لازم ہے جس نے آئین پاکستان 1973 کے تحفظ، دفاع اور پاسداری کا حلف اٹھایا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب خاموشی احتیاط نہیں بلکہ ترک فرض بن جاتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ شاید ہم اس مرحلے پر آ پہنچے ہیں۔ مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم جس پر عوام میں کھل کر بحث ہو رہی ہے، عدلیہ کی اس بنیادی ساخت کو چھوتی محسوس ہوتی ہے جس پر ہماری پوری عدالتی عمارت کھڑی ہے۔ یہ ایسی تبدیلیوں کا ذکر کرتی ہے جو چاہے دانستہ ہوں یا نادانستہ، انتظامی اور مقننہ کو ان دائروں میں لے جا سکتی ہیں جو ہمیشہ سے عدالتی آزادی کے لیے مخصوص رہے ہیں۔ میرے محترم چیف جسٹس، عدلیہ کی آزادی کوئی مراد نہیں بلکہ وہ بنیادی شرط ہے جس پر آزادی کا پورا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ اگر عدلیہ آزاد نہیں، خوف سے آزاد، دباؤ سے آزاد، مداخلت سے آزاد، تو پھر قانون کی حکمرانی محض ایک کھوکھلا نعرہ بن جاتی ہے، بے جان اور بے معنی۔ ہمارا آئین اپنی دانش میں اس آزادی کو آرٹیکلز 175، 191، 190، 189، 175A اور 209 کے ذریعے محفوظ کرتا ہے، اور اسے 30 شیڈول کے تحت حلف میں مہر بند کرتا ہے۔ یہ آرٹیکلز محض سجاوٹی الفاظ نہیں بلکہ ان قوموں کی زندہ ضمانت ہیں جو طویل عرصہ من مانی قوتوں کے نیچے پستی رہی ہیں۔ جو کچھ اب تک سامنے آ چکا ہے اس سے یہ اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترمیم اس نازک توازن کو بگاڑ سکتی ہے جو آئین سازوں نے سوچ سمجھ کر قائم کیا تھا۔ یہ توازن ججوں کے تحفظ دورانیہ، یعنی کہ مدت ملازمت، بینچوں کی تشکیل، ججوں کی تقرری و برطرفی اور عدالتوں کی مالی و انتظامی خود مختاری پر قائم ہے۔ ان میں سے ہر ستون بنیادی ہے، اگر ایک بھی کمزور ہو جائے تو پوری عمارت لرز اٹھتی ہے۔ اگر آج کارکردگی کے نام پر دراڑ پڑنے دی گئی تو کل آزادی کے نام پر کوئی چیز باقی نہ رہے گی۔ حتیٰ کہ مداخلت کا محض تاثر بھی عوام کے اعتماد کو گھلا دیتا ہے، اور اعتماد، میرے محترم چیف جسٹس، انصاف کی روح ہے۔ ایک بار کھو جائے تو کسی فرمان یا نوٹیفکیشن سے واپس نہیں آ سکتا۔ آئین اس عدالت کو محض فیصل سنانے کا نہیں بلکہ تحفظ کا کردار بھی دیتا ہے۔ جب عدلیہ کا قلعہ مشکوک ہو جائے تو جج اجتماعی طور پر ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ عوام ہماری خاموشی کو نہیں دیکھتے، وہ ہم سے وضاحت چاہتے ہیں، سیاسی نہیں بلکہ آئینی۔ اسی لیے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے تاکہ ہم ایک جسم کی طرح سکون اور عقل کے ساتھ بیٹھ کر اس آئینی ذمہ داری کو ادا کر سکیں۔ جیسے صلاح الدین پنور یہ اپنے خط میں مزید لکھتے ہیں کہ فل کورٹ کو چاہیے کہ ترمیم کو شق بشق جانچے اور دیکھے
کہ آرٹیکلز 175, 190, 189, 175A, 191 اور 209 کے مقابلے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ہمیں ہر شق پر صرف ایک سوال رکھنا چاہیے، کیا یہ عدلیہ کی آزادی کو مضبوط کرتی ہے یا کمزور؟ اگر کمزور کرتی ہے تو ہمیں یہ بات سچائی سے کہنی ہوگی، غصے سے نہیں۔ میں یہ بھی تجویز کرتا ہوں کہ قانون و انصاف کمیشن سیکریٹریٹ سے ایک تکنیکی رپورٹ تیار کرائی جائے اور ضرورت پڑے تو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی سے بھی معاونت لی جائے۔ پاکستان بار کونسل اور صوبائی بار کونسل سے مشاورت کی جائے، کیونکہ بار اور بینچ انصاف کے دو بنیادی محافظ ہیں، اور اگر معاملہ عدالت میں آتا ہے تو آرٹیکل 190 کے تحت ہماری ذمہ داری برقرار رکھنے کے لیے تیاری کی جائے تاکہ عدالتی احکامات بے وقت نہ ہو جائیں۔ ہمارا جواب اصولی، متوازن مگر آئینی حدود کے دفاع میں مضبوط ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ کو ترمیم کا اختیار ضرور ہے، مگر یہ اختیار لامحدود نہیں۔ آئین کوئی مٹی نہیں کہ جب چاہا اسے چاہی شکل میں ڈال دیا۔ یہ ریاست اور شہری کے درمیان عہد ہے جسے کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر نہیں توڑ سکتا۔ میرے محترم چیف جسٹس، یہ گزارش کسی اختلاف یا بغاوت سے نہیں بلکہ ضمیر سے پیدا ہوئی ہے۔ عدلیہ آئین کی خادم ہے، اس کی مالک نہیں، لیکن خادم بھی اس وقت تک خادم رہتی ہے جب تک اس کی آزادی سلامت ہو۔ تاریخ ہماری آسائشوں کو نہیں بلکہ ہمارے فیصلوں کے حوصلے کو یاد رکھے گی۔ لہٰذا میں انتہائی ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ جیسے ہی ممکن ہو فل کورٹ میٹنگ بلائی جائے تاکہ ہم مل کر اس اعتماد کو محفوظ رکھ سکیں جو اس عدالت پر قوم نے رکھا ہے، اور یہ یقینی بنایا جائے کہ قانون کی حکمرانی واقعی قانون کی حکمرانی رہے، لفظوں میں نہیں بلکہ حقیقت میں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آئین اور عوام کی خدمت میں آپ کا وفادار ساتھی صلاح الدین پنور۔ تو جناب، جیسے صلاح الدین پنور کا خط کا اگر مختصر احاطہ کیا جائے تو جیسے صلاح الدین پنور کہہ رہے ہیں کہ اب تو آئینی ترمیم منظور ہو گئی دونوں ہاؤسز سے، اور جب آئینی ترمیم منظور ہو جائے تو پھر اس کے بعد فل کورٹ تو ایک انتظامی سائٹ کے اوپر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ بہرحال ججز اگر مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کریں، لیکن ظاہر ہے کہ فل کورٹ کا جو بھی معاملہ ہوگا اس سے کیا نکلتا ہے وہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ آیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ فل کورٹ میٹنگ بلواتے ہیں اور اس کے اندر اس کو ایجنڈے کے طور پر رکھتے ہیں، کیونکہ 3 جج صاحبان کی طرف سے اب یہ خط آ چکا ہے۔ تو فل کورٹ اس پر اپنے طور پر تو ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے اور وہ کیا فیصلہ کرتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی، لیکن آئین کی پابند بہرحال سپریم کورٹ رہے گی۔ اور اگر آئین تبدیل ہو گیا ہے بالکل اسی طرح جیسے آئینی عدالت سے پہلے آئینی بینچز بنے تھے تو تب بھی لے دے ہوئی تھی، لیکن وہ پھر اس کے عدالتی سائٹ پر فیصلے بھی آئے، اور ان فیصلوں میں آپ کو پتہ ہے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی نے ایک جو کسٹم ایکٹ کا قانون تھا اس کو بنیاد بنایا، پھر ایڈیشنل رجسٹرار اس وقت کے جو تھے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی، اور پھر وہ پہنچتے چیف جسٹس اور آئینی کمیٹی کے جج صاحبان کو توہین عدالت کی کارروائی تک لے گئی۔ اس فیصلے کو کالعدم کر دیا گیا تھا آئینی بینچ کی جانب سے ہی۔ تو اب جو ہے وہ معاملہ ایک مرتبہ پھر گنجلک سا ہو گیا، کیونکہ آئینی ترمیم میں اس کو فل کورٹ انتظامی سائٹ پر اپنی کوئی رائے تو دے سکتی، لیکن نہ تو اس کو وہ کالعدم قرار دے سکتی ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے کوئی اور معاملات۔ اور اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جن آرٹیکلز کا ذکر کیا گیا ہے 190 اور 176، 209، اور اس حوالے سے تو اتنی زیادہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 176 جو جورسڈکشن کے حوالے سے ہے اس میں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ فل کورٹ میں بیٹھ کر وہ ان آئینی ترامیم کو جو کہ 2/3 اکثریت سے پاس ہوئی ہے دونوں ایوانوں سے، اس پر کوئی رائے تو دے سکتے ہیں، لیکن اس پر عمل درآمد کرنا ان ججوں کی بھی آئینی ذمہ داری ہوگی جب تک کہ یہ ترمیم کالعدم نہ قرار دے دی جائے۔ اندر کی خبر یہی ہے کہ ججوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یار کون استعفیٰ دے رہا ہے کون نہیں۔ شرائط دستور سے AQS لائیو سے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔